بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی پاجی لاٹری لگ گئی ہے تے لگن والی اگلی اور بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو خبریں ہیں، ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کی گوشتگار کرنا بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی 120 سے 125 سیٹیں لے گی۔ پنجاب کے اندر یعنی ٹوٹل پنجاب، وہ یعنی سرائکی سائڈ بھی شامل ہے، اس میں پوٹھو ہری بھی شامل ہے، یہ جیسی بھی جڑے ہیں شودر ہے، سینٹرل پنجاب کے شودر یہ بھی شامل ہیں، یہ سارے ملا ملو کے کوئی 141 سیٹیں بنتی ہیں، اس میں سے 120 سے 125 سیٹیں لے گئی مسلم لیگ نون۔ اور آئی پی پی والے جو ہیں وہ بھی بڑے اپنی طرف جیتو کھلاڑی لے کے بیٹھے ہوئے، ویسے منائی جی کہ جیتو کھلاڑی انہوں نے ایم این سیٹ سے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن باہر ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ بھی ہیں وہ شامل ہو جائیں اور وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں جیت جائیں۔ یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تو کیا کہتے ہیں بساط بچھی ہے۔ وہ مجھے ایک مطلب شعر سا یاد آ گیا کہ ابھی بساط بچھی ہے ابھی غرور نہ کر، سنبھل کے چل کے یہ پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، میری نشست سے اپنا یہ قدم اپنے والے، میرے اٹھنے سے تیرا یہ قد گھٹ بھی سکتا ہے۔ کچھ حالات جو ہے نا وہ سیاست میں کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات ہے نا اس میں مجھے دم خم اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ایک تو رانا ثناء اللہ گراؤنڈ کا ورکر ہے، یعنی وہ راجواڑے والا رانا نہیں ہے، یعنی وہ والا رانا نہیں ہے جن نے زندگی کدی تھڑا نہیں ویکھیا، غریب گھر کا لوئر مڈل کلاس کا ایک آدمی، ساری زندگی سیاست میں گزاری، بڑی محنت کی، بڑا جبر برداشت کیا۔ لوگوں کو تو صرف رانا صاحب کا یہ والا ہی دور یاد ہے، مشرف کے دور کے اندر انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کمٹمنٹ کے لیے کھڑے رہے، اور یہ اب عمران والا دور ہی آ رہا ہے نا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہنے والے آدمی تھے، پائن نے ادو بھی بڑی پی کٹی جے، وہ تو ان باتوں کو ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں بتائیں۔ مطلب مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب وہ جایا کرتے تھے اپنا پیشی کے اوپر، رانا ثناء کو لے کر آتے تھے، گرمی حبس برا حال بونکے دیاڑے، جان بوجھ کر اس سائڈ کی جو ہے لائٹ وہ بند کر دی جاتی تھی، کچہری پیش ہوتے سن، اور جو جنریٹر ہوتا تھا نا وہ پٹرول مکا دیتے سن پڑھ کے جج کے کمرے کا نا، تو لہذا کچھ بھی نہیں کہا، حبس دے پائن شوگر پیشنٹ، وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ، وہ ہارٹ کے پیشنٹ، وہ کئی قسم کے مسائل ان کو درپیش، دوائی پہنچن نہیں دینی، لیکن وہ نا انج جنا اس طرح کھلوتا رہتا سی۔ میرے ساتھ رانا صاحب کی جو شفقت ہے سر وہ آج کی نہیں ہے، وہ تب کی ہے جب وہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہوتے تھے اور میں جرنلزم میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم دونوں کہاں ہوتے تھے، یعنی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور میں اس وقت کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ میں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو ساڈا پاسا ایک کوئی سی، بعد میں پھر وہ ظاہر ہے کہ میں جرنلزم میں آ گیا، اور وہ میں بھی پیپل پارٹی چھٹ گیا تو وہ بھی پیپل پارٹی چھٹ گئے، لیکن چلے یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی بات کریں گے اس پر۔ مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ان کا ایک پیار محبت کا جو ایک تعلق واسطہ ہے نا وہ بڑا پرانا ہے، اور ان کی مہربانی ہے، بڑے بھائی ہیں، وہ بڑی شفقت فرماتے ہیں ہمیشہ۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے پوچھنا کہ رانا صاحب دسو کو کام کو مسئلہ کو دسو، کسی کو خبر کر لی کو چلا دی، اور بڑھ جی چکر ہی کوئی نہیں، فکر ہی نہ کرو، کدی نہیں اس بندے نے دسیا کہ مینوں زمین تے سواندے نہیں، وہاں پر چینی پھینک دیتے ہیں تاکہ کیڑیاں چڑھ جائیں میرے کان میں گھس جائیں، کیڑے مکوڑے آ جائیں، سا اتھے نہیں آتا ہی نہ، صبر کے ساتھ بڑا اس نے رانا ثناء نے بڑے دل نہ کہنا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا لوگ جو ہے نا بڑے متاثر ہوتے ہیں، دلیر آدمی، بیسیکلی رانا ثناء دلیر آدمی، اپنی بات کے ساتھ کھڑے ہونے والا آدمی، اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اگر یہ بات کی ہے کہ 120 سے 125 سیٹیں، تو میں ان کی بات پر ایک تو اس بات کی وجہ سے یعنی مجھے اس میں کوئی دکھائی نہیں دیتی بات، 120 چلے 25 زیادہ ہو جائیں گی تو 110 لے جائیں گے سیٹاں،
ٹھیک ہے مینوں بھی لگتا ہے اننی کی سیٹاں مسلم لیگ نون پنجاب سے لے جائے گی, مجھے لگ رہا ہے ابھی تک کے رات کی وجہ سے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تھڑے سے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ عام آدمی کس طرح رسپونڈ کرتا ہے جب چیزیں آتی ہیں, موقع آتا ہے تو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے مقابلے پہ مجھے بتائے تو صحیح کوئی کہ پنجاب کے اندر کمپین چلانے والا بندہ کون ہے میاں نواز شریف کے لیول کا لیڈر اس وقت جیڑا انہوں ٹکر دے گا پنجاب دے چ, جو یہ کہہ سکتا ہے اگر سینہ چوڑا کر کے کہ بھائی اسی آؤ ہم کریں گے. ایون وہ جڑا اندر تڑیا آیا وہ جڑا کیا کہتے ہیں عمران خان, اس کو آپ باہر نکالیں سوائے اس کے. دیکھیں ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے, پنجاب میں کیا ڈلیور کیا, عثمان بزدار, فرق ہوگی یہ ڈلیور کیا ہوا ہے. کیڑا تھے کوئی مطلب ایسا لاہور کے اندر بتائیں کون سا ایسا کام کیا انہوں نے جس کو وہ بتا کے کہہ سکتے ہیں کوئی ہسپتال, کوئی سکول, کوئی کالج, کوئی شے ہی ریکنگ اٹھیاں نہیں دسنیاں, انہوں نے ووٹ نہیں پینے. ٹھیک ہے تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے راستے میں فی الحال تو کوئی رکاوٹ نہیں. 110-15 سیٹاں مجھے بھی لگتا ہے کہ میاں صاحب قومی اسمبلی کی نکال لیں گے پنجاب کے اندر. سندھ کنیاں کڈن گے میرا نہیں خیال کہ اتنے 2 تو ود نکل سکتی ہیں, 2 بھی میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں, ود کے کہہ رہے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نو اتنے کی کہتے ہیں اپنی پان کی کوشش ضرور ہو رہی ہے. میں آپ کو مخبری کر چکا ہوں. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی ان کے درمیان ایک یدھ پڑے گا, اور ساتھ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اپنا تیلی پہلوان ہے وہ بھی اپنے وہ جو پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں نظریاتی یا کوئی پارلیمنٹیرین اس طرح کی ایک بنائی گئی ہے وہاں پہ نا, وہ شاید کچھ کر لیں تو ادھر ہوئے گا. نون لیگ جو ہے وہ ان کا ہزارہ سائیڈ ہوتی تھی, وہاں پر تھوڑا سا ان کا پرابلم آئے گا. لیکن اوورآل مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف پھر ایک بار وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میں انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اس میں میرا انالیسس جو ہے نا وہ زیادہ ہے. کہ مجھے لگتا ہے کہ فی الحال گراؤنڈ پہ کوئی ایسی ان کے سامنے رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی, اور پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے پلے کیا ہے اس میں لوگوں کو پک ہو گیا کہ بھائی نے میاں آ رہا جی, تو لوگوں نے میاں لے پاسے رجوع کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کا رجحان بن گیا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. یہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بری ہو گئے ہیں کل, اور آشیانہ کا کیس تھا سر صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں گرفتار کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کو صاف پانی کا کیس بنایا تھا ایک, اور اس میں نہیں پھڑیا, وہ جلبے کچھ نہیں, صاف پانی کا منصوبہ لگے کوئی نہیں, تو پھڑنا کتوں سی, تو آشیانہ میں پکڑ لیا تھا میاں شہباز شریف کو. اس میں سر میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. اس میں فواد حسن فواد جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں وہ بھی بری ہو گئے ہیں, اور اسی میں جو اس وقت کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے جناب احد چیمہ صاحب وہ بھی بری ہو گئے ہیں. 10 بندے اس کیس میں بری ہو گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف, احد چیمہ, فواد حسن فواد یہ جیلوں میں رہے, 10 لوگ اور بھی جیلوں میں رہے. شہباز شریف جو عمران خان کے ٹنیور تھا اس میں جیلوں میں رہے. ان کے بچے جو ہیں وہ سارے زمانے کے یوتھیوں کو فیس کرتے رہے. ان کی گج کے کریکٹر اسیسینیشن ٹی وی بیٹھے ہوئے سیاسی اداکاروں نے بھی کی, ویلاگرز نے بھی کی, اخبارات میں بھی ہوئی, گلی محلے میں ٹھٹھے بھی اڑائے گئے. شہباز شریف سے لے کر نیچے تک کی بات کرو. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ کیا گیا. اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے, پیسے نہیں روٹی کھان دے. فواد صاحب اگر اندر ہیں, تنہا دار آدمی, میں ذاتی سے میں جانتا ہوں, شریف آدمی. آج چیمہ صاحب لاہور میں اتنا عرصہ انہوں نے جاب کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کا جو ایک رویہ ہے وہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جٹالا رویہ نا, ذرا سنوب سے ہے, لیکن ایک جینون آدمی, شریف آدمی, اور کوئی ان کے اندر یعنی 2 نمبری والا سین نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, انہوں نے جو بھگتا ہے, ان کے جو بچوں نے بھگتا ہے, فواد حسن فواد کے جو بچوں نے بھگتا ہے,
شہباز شریف نے جو بھگتا ہے بیماری کے باوجود، اور بڑی سیریس بیماری کے باوجود، کون ذمہ دار ہے سر اس کا کون حساب دے گا؟ کوئی تو ہونا یار، کوئی تو بولے، کوئی سوری کر لے کم از کم کہ سر وی آر سوری، غلطی ہوگی بھائی۔ عدالت نے تو بری کر دیا نا تمام الزامات سے، کو معافی منگے گا؟ اسی طرح آصف زرداری 11-12 سال اندر رہے، سارے کیسوں میں باعزت بری ہو گئے، کسی نے سوری نہیں کیتا یار، کو سوری کر لو، کوئی نیب کا کوئی افسر کوئی کہہ دے پاجی غلطی ہو گئی، کوئی نہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو حکمرانوں سے لے کے عام آدمی تک ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر، میرے پر ابھی کو مقدمہ درج ہو جائے، پولیس آئے گی، پھڑ کے لائے گی، جیل چلے گئے۔ اب جب تک اس کیس نے چلنا ہے نا سر، وہ تکر آپ کے دماغ میں ٹینشن بھی چلنی ہے، خرچے بھی ہونے ہیں، محلے داروں نے بھی روز پوچھنا ہے، رشتہ داروں نے بھی روز پوچھنا ہے، اور بعد میں جب آپ بری ہو جائیں گے تو پھر وہ جڑی 5 7 10 سال 2 4 5 مہینے وہ جو ٹائم گزر گیا، ادا ذمہ دار کون ہے؟ ادا کون دیندار ہے؟ اس نظام عدل کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، چین چکر نہیں چل سکتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ ماضی کے وزیر اعظم رہے ہیں، مستقبل میں آپ کا بھائی وزیر اعظم مجھے نظر آ رہا ہے، اور ایک اور خبر بھی دس رہا تھا، تو آپ مستقبل کے بھی حکمران ہیں، تو مہربانی کریں مسلم لیگ نون والوں، رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے ان سب کے نام، زرداری صاحب، بلاول صاحب، جتنے بھی اب مستقبل میں انہوں نے پھر ایک ہونا پائیں، ایک ہونا، میں آپ کو ابھی مخبری کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سارے رل کے پھر حکومت بنانی ہے، ہو سکتا ہے اپوزیشن میں رہے پیپلز پارٹی، لیکن چیزیں جو ہیں نا وہ مل جل کے ہونی ہیں ساری، پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یار جو بھی حکومت میں آئے یار ایسے نظام دا کچھ کرو، جھوٹا الزام لا کے اندر کرتا، وہ دی زندگی رو لگی بندے دی، تسی ہس کے بہاتا یار، یہ تو ظلم ہے نا۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر رکھ کے مثال صرف اس لیے دی ہے تاکہ کوئی شہباز شریف کی خوشامد کرنے والا کریکٹر اگر سن لے تو وہ اس کو جب یہ بتائے گا تو ساتھ یہ بات بھی بتا دے مہربانی کر کے کہ یار ایسے نظام میں عدل نو بدلنا چاہیے۔ ویسے بھی میاں صاحب جو ہے نا وہ بڑا شعر پڑھا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کس کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، نظام عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، ان تک کوئی شعر بڑا پڑھ دے ہو، تو مہربانی کریں اس کو چینج کریں۔ اب لاٹری جڑی نا اصل وہ ہے کہ میاں صاحب اگلے وزیر اللہ پنجاب بن رہے ہیں سر۔ جی میں شہباز شریف صاحب کو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ کا کام ہے رے، بڑے میاں سے بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی بھائی سبحان اللہ وزیر اللہ پنجاب آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی مخبری کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا دن تاریخ ٹائم، الیکشن ہونے سے میں نے کافی دیر پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب تک کی پلاننگ کے مطابق یا اب تک کی اطلاعات کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں بھائی، اوپر بڑا بھائی نیچے چھوٹا بھائی، 1997 میں بھی یہ تھے، 2008 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، اور اب 2024 میں بھی وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ مسلم لیگ نون کی جڑی وڈی جی ہرارکی ہے نا، وہ ایک میرے نال دا کوئی مخبر ٹائپ کریکٹر بیٹھا ہے، برہمنا وڑ کے نا، شودروں چھے لیکن برہمن بن گیا وچ وڑ کے کیس وٹ لئی نا، اس نے مجھے مخبری کر دی اور میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 تک بطور وزیر اللہ پنجاب ان کی کارکردگی ماضی کے تمام وزراء اعلیٰ سے زیادہ بہتر رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، دنیا پلی سو پلی ہے، لیکن ماضی کے تمام وزراء اعلیٰ سے زیادہ بہتر کارکردگی ان کی رہی۔ لہٰذا پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار کی پھیلائی گند ہے نا، انہوں نے صاف کرنے لی شہباز سپیڈ دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال وہ نون لیگ کا اپنا مسئلہ ہے۔ باقی رہ گئی گل سر مریم نواز دی، تو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے 2 آراء اب تک پائی جا رہی ہیں سر۔
ایک رائے یہ ہے کہ ان کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے. اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنتی ہے جو کہ مینوں بنتی دہائی دے رہی ہے, مینوں تو 6 مہینے تو دہائی دے رہی بنتی یار, آپ جانتے ہیں اس بات کو. میں نے تو نواز شریف پچھلے 6 مہینے تو وزیر اعظم لگتا ہوا کہ وہ آ رہے ہیں. بہرحال تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیجیے. لیکن ایک سوچ وہاں پر کسی عقل مند کی یہ بھی ہے کہ مریم نواز کو سمپل ایک MNA بن کے بیٹھ جانا چاہیے اور لرن کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے اپنے والد صاحب سے یا چاچے سے چیزوں کو کس طرح سے کام آرڈر نہیں صرف ہوتا, ایک کرانا کیویں ہوتا ہے اس کو لرن کرنا چاہیے. بل اب وہ کیا ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا. اے والی پکی گل یہ کہ شہباز شریف کی لاٹری پہلے بھی لگی اور اب پھر لگنے جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں اگر ایسا ہوتا ہے تو نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم ہوں گے اور شہباز شریف 4تھی بار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. کیسی گل ہے, نصیب ہے سر میاں صاحب کا, اور کسی کے اچھے نصیب کے اوپر جلنا نہیں چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بھی بدل لے کسی دعا لگن نال. میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لی. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.